ضمیر کو بیچتی ہیں اور پاکستان جیسے تاج محل کو داغدار کرتی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ جو مرضی ہو، عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے. وزیر اعظم صاحب انہوں نے صدام کا مال کھایا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب قذافی کا مال کھایا. میں جاتا رہا ڈیل کرانے کے لیے قذافی کے ساتھ، میں جاتا رہا پرائم منسٹر صاحب، اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا. 2-4 تھیلے مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی، یہ بات ہی ختم ہو جاتی. مال ان کی کمزوری ہے. they are not what they are. یہ جو ہیں یہ دیکھیں، یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف. جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا، پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا کہ نہیں کیا ہوا، ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں. اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائم منسٹر صاحب، اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. جو وہ پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے، وہ میں واقف ہوں. کس طرح کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا، حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں. پھر یہی ڈرامہ صحت کا ہوا، اٹک میں یہ بیمار ہو گئے اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتواں ہے اور ان کا باہر جانا جو ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ڈان لیگ تو کل کی بات ہے جی، میرے سامنے کی بات ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے اور فوجی گملوں سے نکل کے جوان ہوئے. اور گل حمید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور یہی بلاول ہے جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے. اور کس نے کرایا تھا مساق جمہوریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا؟ کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ. اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ، اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا. اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی. اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے، آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے. سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70 ہزار روپیہ کرپشن تھی. آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے. اور لاسٹلی، کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب، 1977 میں جب حل کا انتخابی نشان تھا، میں قید ہو گیا کڑیاں والا میں، تو میں سب سے مقبول سپیکر تھا، میرے بغیر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ پلین دیکھا، یہ ایم این اے مجھے زبردستی لے جاتے تھے بٹھا کے، مجھے 4-5 جگہ سے صوبوں میں کھڑا کیا گیا. وہ کہتے تھے ہمیں شیخ رشید چاہیے، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، حل کے نشان پہ ہمیں نیچے شیخ رشید چاہیے. سو میں 2 حلقوں کی سیاست کرنے والا سیاسی ورکر ہوں. اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا، انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے، انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا. اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا. میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں، میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے. واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں. ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے. اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے، یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے. یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس، پر ان کو ٹھڈا مارنا. آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے. میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں، الیکشن میں جائیں. میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج، میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں. عمران خان صاحب، میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیتے اور مرتے تک. میں آپ کے ساتھ پیرا دوں گا. سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا، لیکن عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں. اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایف آئی اے اور دوسری پولیس والوں کی
بہت تنخواہیں ہیں. اسلام آباد کی پولیس میں ہم بجٹ میں اضافے کی درخواست بھیج رہے ہیں, اللہ آپ کو فتح دے. تو اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بنانی ہے. اور میں نے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کبھی کوئی 5 روپے بھی نہیں خرچ کیے. 50 سال کی سیاست میں میری 15ویں وزارت ہے, نہ میں نے سڑک بنائی ہے, نہ میں نے سیوریج کیا ہے, نہ میں نے ٹیوب ویل لگوایا ہے. ایک ہی زندگی میں میری آپ سے اللہ آپ کو زندگی دے, ترقی دے, فتح دے. نالا لئی کا مسئلہ ہے, بس اس پہ مہربانی کرنی ہے انشاءاللہ. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہلے کھڑے تھے پرائم منسٹر صاحب, اس سے دگنے زیادہ کھڑے ہیں. پہلے کبھی آپ کے پاس نہیں آئے بلا وجہ, جب تک رولز مجھے زبانی یاد ہیں, مجھے رولز اینڈ پروسیجر زبانی یاد ہے, میں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آیا. حالی کئی دفعہ آپ نے کہا, میں نے کہا سر میں نے رولز پڑھے ہیں کہ ایم ایس آپ کو کال کرے, پرنسپل سیکرٹری آپ کو کال کرے, آپ پی ایم ہاؤس آئیں. سو میں اپنی عزت اور آپ کی عزت کے لیے نہیں آیا, اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ریل میں, سفر میں, طوفان میں, رات میں, جوش, ولولے, ہمت, توانائی, جتنی اس عمر میں میری پاس طاقت رہ گئی ہے, یہ اللہ کے بعد عمران خان کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ لانچ کریں آپ سر. پھر میں آپ کو پاسپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. بیٹے مجھے پتا ہوں کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو پاسپورٹ فوٹو اچھی سی کھینچو, یہ رکھتا ہے بس پاسپورٹ. اب میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے اس کپتان کو جو صرف کھیل کی میدان کا کپتان نہیں ہے, بلکہ آج پاکستان کے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے. اور وہ بکاؤ مال اور وہ خرید و فروخت کرنے والے اور حرام کی کمائی ہوئی اس ملک کی دولت, جن کے چہروں کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کی نفرت کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں, اسی عظیم انسان کو میں کال کرتا ہوں آئیں اور خطاب کریں. جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ صاحب. میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی انوگریشن پہ تھا, لیکن بڑی اور بھی آپ نے باتیں کر دی. میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کیپیسٹی تھی آفیشلز کی کرپشن کرنے کی, وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی. جتنی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اپنے تجربے سے دیکھیں, تو آج سے 22 سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپر لیس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا, اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ, کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یا کچھ چلیں, جس کی وجہ سے بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی. اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپر لیس ہاسپٹلس کے سسٹم کیے, کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی, ٹرانسپیرنسی آ گئی. اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ 2 منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی. تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے, دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں, مثلا بڑے بڑے کانٹریکٹس کے اوپر کرپشن کی جاتی ہے. مثلا نیشنل ہائی وے اتھارٹی, اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. کہ اگر 2013 کے کانٹریکٹس جو نیشنل NHA کے کانٹریکٹ سڑکوں پہ دے رہے تھے, اور 2021 میں 23 کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر.
اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائی گئی تو 1000 ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا، پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا، لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا. تو وہ یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں، جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں. تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو جا کے باہر محنت کرتا ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں. 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں جب تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی محنت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینیبل ہے. تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں ملک کا ہی فائدہ ہے، انسانیت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے سیو کرتے ہیں، گھر بھیجتے ہیں، اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر بیچارے پھنس جاتے ہیں، پھر جا کے جدھر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو یہ جو شیخ صاحب انٹیریئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نادرا کو بھی، کہ آپ نے یہ مل کے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا اور یعنی آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا ایک پاکستان کی بھی یہ جو سسٹمز ماڈرن کر دیے کہ اب کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے. جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں. تو یہ جو ایئرپورٹس کے اندر مسئلے آتے ہیں اور خاص طور پہ عام لوگوں کو، وہ بھی چلے جائیں گے. سیکیور بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں، پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا. اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، اس پہ ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی. ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہیں. تو وہ جو گیپ ہے، ٹریڈ گیپ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کیپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹ سے آگے لے جائیں، تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے. ایک تو ریمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، دوسرا ٹورزم. پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ویرائٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر، اور ٹورسٹ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی. ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں. ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے، اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا، اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر. اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹورسٹ ملک کے اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریزورٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے سکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ اب سکردو آ سکیں گے، نہیں تو وہ آ کے بیچارے یہاں پھنستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلام آباد میں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں اور میں 2-3 دن یا اسلام آباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں سکردو جاؤں. تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں، جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشیل ہے، جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، یہ اللہ کی ایک اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے،
دیکھیں یہ پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس. یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، وہ لوگ برداشت نہیں، ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے، کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے. جو وار آن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ صرف نقصان ہی نقصان ہوا. ہمارے معاشرے کے اندر جو بیچارے، اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا، لوگ بیچارے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازیں نہیں ہیں، کوئی پیرالائز ہو گئے جو بچے تھے. یہ بومب اٹیکس جو ہوئے تھے 80,000 لوگ ہمارے مر گئے. لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے، ہم تو دور تھے یہاں، ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے. جہاں ڈرون اٹیکس، وہاں جو تباہی مچی، وہاں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. زکوٰۃ دینے والے اوور نائٹ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا. یہ سب کچھ ہر چیز کی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو، باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فارن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. تو یہ جو سازش ہے، یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے. وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے یہ ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے. لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے، ان میں سے جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک کو بلواؤں گا، ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا، ان سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے، یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے. تو شیخ صاحب آج میں ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے، لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ